فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یہ آیت حضرت معاذ بن جبل، عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، یہ وہ تین مقدس صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہودی دل سے چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں داخل ہوتے ہیں۔ اس بات سے ایک تو ان کی عظمت و شرافت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر بلند رتبہ صحابی ہے کہ کفار بھی خواہش کرتے تھے کہ یہ ہماری طرف پھر جائیں، لیکن الحمدللہ یہ دین متین پر استقامت کے ساتھ رہے اور تا دم مرگ استقامت کے ساتھ ہی دین متین کی خدمت کرتے رہے۔ اور اس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کی بھی کاٹ فرمائی کہ یہ تمہاری ہوس سے بے جا ہے کہ تم ان کو اپنے دین کی طرف لے آؤ، یہ میرے محبوب کے سچے سپاہی ہیں، یہ کبھی بھی تمہاری طرف پھر نہیں سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان کی یہ سازشیں آج تک جاری ہیں، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ کوششیں کرتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہر 2 مہینے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسا کہ اب یہ ان دنوں میں کسی ملک نے سیدہ خاتون جنت کے نام سے جو ہے وہ فلم بنا دی اور وہ ریلیز بھی ہو چکی ہے۔ یہ ہر وقت کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جناب مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے، مسلمانوں کو برگلانے کے لیے یہ الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ خاتون جنت جو ہمارے ایمان کی مدار ہیں، جو ہماری تمام خواتین کی، چاہے وہ دنیا میں ہیں چاہے وہ جنت میں جائیں گی، ان سب کی سردار ہیں، ان کے نام سے جناب انہوں نے کیا غلیظ حرکت کی۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کیسے گواہ ہو؟ اس طرح کہ ان کی کتابوں کے اندر حضور جان عالم علیہ السلام کی نعت و صفات لکھی ہوئی ہیں، یہ اس کو پڑھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ ہم نے دلائی کہ جب تم خود اس پر گواہ ہو پھر بھی انکار کرتے ہو۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے۔ یعنی حق کو باطل میں چھپانا اور ملانا کیسے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن اور ان کی جو کتابیں تھیں ان کی آیات جن میں حضور جان عالم علیہ السلام کے حق اور سچ ہونے کا تذکرہ موجود تھا، اس کو انہوں نے اپنی دوسری آیات کے ساتھ بدل دیا، تحریف کر دی، تبدل کر دیا۔ تو اس کا رب نے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں چھپاتے ہو اور کیوں بدلتے ہو جبکہ تمہیں خبر بھی ہے کہ یہی محبوب برحق جو ہیں یہی برحق ہے، تو ان پر ایمان لے آؤ۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون،
اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں۔ اچھا، یہودیوں سے زیادہ بھی سازشی قوم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ہر وقت کوششیں ہوتی تھی ان کی کہ کوئی نئی سے نئی چال گھڑی جائے، نئی سے نئی چال گھڑی جائے۔ اب کیا چال چلی انہوں نے؟ اب یہ چال چلی کہ انہوں نے یہودیوں کے 12 علماء جمع ہوئے، مشورہ کیا، اور اب مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک جماعت تیار کی کہ یہ جماعت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور جا کر اس پر ایمان لائے گی، جو حضور جل عالم علیہ السلام پر اترا اس پر ایمان لائے گی، اور پھر کیا کرے گی؟ پھر شام کو کہیں گے، شام کو یہ جماعت کہے گی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ان کے پاس اترا ہے اس کو آ کر اپنی کتابوں پر پرکھا ہے تو ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام سچے نبی نہیں ہیں، یہ تو نبی کوئی اور آنے والا بھی آئے گا، یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو ہم جب اس بات سے منکر ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ بھی کہیں جو ہے وہ منکر ہو جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر جب حضور کے پاس پہنچے تو مالک تو پھر مالک ہے نا، مالک نے آیت نازل کر دی تاکہ مسلمانوں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے وہ جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ آج بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان بدبختوں کے چیلے چماٹنوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ دھوکے سے مبرہ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ہمیں نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ ہم پڑھیں تب نہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان مقدس صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ کیا کیا خرابیاں انہوں نے کی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہمیں مطلع کیا۔ تو یہ بات جو میڈیا چینلز کے ذریعے یا ٹی وی اینکروں کے ذریعے آج ہمارے دماغوں میں گھولی جاتی ہے، اور بہت سے غامدی اور ذاکر نائک جیسے چبل قسم کے لوگ میڈیا پر لا کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ تو میڈیا پر آ گئے، ان کے سامنے ہزاروں لوگ کسی کے ساتھ ہوں، کسی مجمع میں ہزاروں لوگ ہوں تو وہ حق پر ہونے کی نشانی ہے۔ بھائی کیا سیدنا امام حسین کے بارے میں پھر ہم یہی رکھیں گے کہ اس طرف جزید خبیث کی طرف جو ہے وہ ہزاروں لوگ تھے اور امام پاک کے ساتھ 72 لوگ تھے، تو کیا یہ حق پر نہیں تھے؟ تو حق پر ہونے کی نشانی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ حق پر ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ جس کے ساتھ عوام کثرت کے ساتھ ہے، حق پر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ حق ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ کا محبوب ہے، وہ حق پر ہوگا۔ تو اس لیے ان جیسے جاہلوں، اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ہم دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ہم اس کے ساتھ یہ تو ملاحظہ فرمائیں نا کہ کیا جو دین سکھا رہا ہے ہمیں، کیا وہ خود دین پر چل رہا ہے؟ کیا اس کا اپنا جسم جو ہے، جو 5 فٹ کا اس کا قد ہے، 6 فٹ کا قد ہے، کیا اس 6 فٹ کے قد پر اس نے دین نافذ کر لیا ہے؟ ہمارے کتنے میڈیا اینکرز ایسے ہیں جو خود تو دین اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، سارا سال جناب وہ خباستیں کرتے رہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ٹوپی پہن کر، ہاتھ میں تصویر پکڑ کر اور جناب حاجی نمازی بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اے جڑی حدیث سے سنائیے نا، کسی مولوی نہیں سنائی، مولوی کہاں سے سنائے؟ مولوی تو کتابوں سے پڑھ کے سنائے گا، اور یہ تو اپنے پاس سے جھوٹ گڑ کے لائے گا جو آپ کو گمراہ کرے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں جو سارا سال خباستیں کریں اور پھر رمضان میں آ کے ہمیں دین سکھائیں۔ یہ دین یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، کیونکہ تقریباً زیادہ تر پنجابی لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہو کہ فصلی بٹیرے کسے کہا جاتا ہے۔ تو فصلی بٹیروں سے دین نہ سیکھیں، دین پراپر دیندار لوگوں سے سیکھیں تاکہ ہم تک دین نہیں پہنچے، کوئی تماشا نہ پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق